اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورۃ کہف کے فوائد و لطائف کا بیان۔ مسلم میں ابو داود میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو حفظ کر لیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ انہی کتابوں کی دوسری روایت میں بھی یہ مضمون ہے کہ سورۃ کہف کی آخری 10 آیات یاد کرنے سے متعلق یہ روایت منقول ہے۔ جمعے کے دن تلاوت کی فضیلت بھی بعض روایت میں مذکور ہے۔ دجال کے ساتھ دجالی فتنے کے ساتھ اس سورت کی بہت خصوصیت ہے اور بہت بڑا تعلق ہے اور بچاؤ کا سامان ہے۔ ہمارا دور یہ فتنے دجال کی اکثر علامات پوری کر چکا ہے، اس لیے آج یہ سورت اس فتنے سے بچنے کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہے۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ جس سے تمام انبیاء نے پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور پھر مسیح الدجال کے فتنے سے۔ صحابہ اکرام بھی اس فتنے سے خوفزدہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ فتنہ ایمان کو غارت کرنے والا فتنہ ہوگا۔ قرآن ہی اس فتنے سے بچنے کے لیے حقیقی پناہ اور اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ دیکھو اس میں 4 واقعات ہیں اور چاروں کا تعلق اس فتنے کے سد باب کے لیے۔ دینی آزمائش، ایمان بچانا مشکل ہوگا، اصحاب کہف کا واقعہ اس کا علاج ہے۔ علم پر بڑا غرور ہوگا، سائنس ٹیکنالوجی، موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ اس کا علاج ہے کہ ان کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ اس طرح بادشاہت و اقتدار وہ ظلم کرتے ہوں گے تو ملک صالح ذوالقرنین کا قصہ اس کے لیے علاج ہے۔ اصحاب کہف ان کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن کریم نے بتایا 7 افراد تھے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ توحید پرست تھے، موحد تھے۔ مذہب کیا تھا؟ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے موحد تھے۔ اس وقت ایک بادشاہ آیا تھا 249 میں، دقیانوس نام کا۔ وہ بڑا بت پرست تھا، مشرک تھا، خود بھی مشرک تھا، لوگوں کو بھی شرک پر مجبور کرتا تھا۔ عقیدہ تثلیث اس وقت عیسائیوں میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ عقیدہ تثلیث یہ 4 صدی عیسوی میں بعد کی پیداوار ہے، اس وقت نہیں تھا۔ تو جب ان نوجوانوں سے انٹرویو لی گئی، انہوں نے شرک پر رد کیا، اس سے انکار کیا۔ پھر یہ گئے، انہوں نے غار میں پناہ لی اور 300 برس یا 309 برس وہاں سوتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اس عقیدے پر گئے تھے کہ یہاں ہم آرام کریں گے اور اس کے بعد پھر جب کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی تو ہم میں سے کوئی ایک ساتھی بیس بدل کر وہ شہر جائے گا اور وہاں سے ضروریات خرید کے لائے گا۔ لیکن جب یہ اٹھے 300 سال گزر چکے تھے، اور جب وہ بازار میں آیا تو پھر وہ سب دنیا بدل چکی تھی۔ پھر موحد بادشاہ تھا اور بادشاہ نے ان کے نام بھی لکھے تھے اس وقت جب یہ غائب ہو گئے تھے۔ سرکاری ریکارڈ میں
حکومت در حکومت ان کے نام یہ چلتے رہے، تو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو پھر وہ نام انہوں نے نکالے اور ان کی پہچان ہو گئی، اور یہ پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو پھر وہاں پر بعض نے کہا کہ ہم عبادت بناتے ہیں، بعض نے کہا مسجد بناتے ہیں، الی آخرہ ہی پورا قصہ پھر مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس میں اسباق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف من آیاتنا عجبا، میرے قدرت کی نشانیوں میں سے عجیب ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں گئے، کہف کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو بہت بڑا وسیع غار کے اندر، پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہو، بڑا ہو تو کہف ہے، چھوٹا ہو تو اس کو غار کہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا، تو پھر یہ وہاں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کی ساری تفصیلات ذکر نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کتنے 100 سال سوئے رہے، تعداد کتنی تھی، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، کتے کا نام کیا تھا۔ عجیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کے اقوال نقل کیے، آخر میں کہتے ہیں قل اللہ اعلم بما لبثوا، اصل تعداد تو اللہ ہی جانتے ہیں کتنا عرصہ سوئے رہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم قصہ خوانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے غیر اہم تفصیلات کو قرآن بیان نہیں کرتا۔ سالوں یا افراد کی تعداد نہیں، صرف وہ اجزاء اللہ نے ذکر کیے جس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن، آدمی کے اسلام کا حسن اس سے بڑھتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ تو جاننے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے تفصیلات ذکر نہیں کیے، کتے کا نام بھی ذکر نہیں کیا، ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا، جس قدر قرآن میں ہے اس قدر پر اکتفا کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے اندر اسباق کیا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ قرآن کریم کی قصوں میں غیر ضروری تفصیلات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ غیر ضروری سوالات داعی کو اکثر وہ الجھاؤ میں مبتلا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ داعی کی توجہ اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے احسن القصص کیوں کہا؟ کہ بہترین قصہ اتنا ہی ہے جو اللہ نے ذکر کیا، باقی اسرائیلیات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً ذکر کیا، تو اتنا ہی کافی ہے۔ اب اس کے اندر جو اسباق ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان انسانی زندگی کی سب سے بڑی اور بیش بہا نعمت ہے، جس کو محفوظ کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے اور بڑے سے بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیں ان نوجوانوں نے اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، عیش و عشرت سب کو قربان کر کے غار میں پناہ لی ایمان کے تحفظ کے لیے۔ صحابہ اکرام نے بھی ہجرت کی تھی ایمان کے تحفظ کے لیے، والذین تبوؤا الدار والایمان۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوجوانوں کا لقب دیا، انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے۔ جوانی ہی اصلاح اعمال، اصلاح اخلاق اور رشد و ہدایت کا زمانہ ہوتا ہے۔ بڑھاپا پختہ عادات کا دور
جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ اسلام کی ساری کہانیاں جوانوں ہی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بت شکن دے۔ قرآن نے کہا قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ اس کی عمر بڑی زیادہ تھی، لیکن قرآن فتح کہتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں فتح کس کو کہتے ہیں؟ جو توحید بیان کرے اور شرک کے مراکز کو توڑے۔ یوسف علیہ السلام کو فتح کہا۔ یوسف علیہ السلام تراود فتح عن نفسہ۔ مکہ میں مسلمان ہونے والے مدینہ میں نوجوان صحابہ اکرام در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریس۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، پیغمبرانہ اخلاق کے ساتھ۔ اس لیے نوجوانوں کو اصحاب کہف کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے، حق کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو جوان سارے شیطان کی ساتھی بنائے جاتے ہیں، اداکار، گلوکار، کھلاڑی، مسجدوں کے پاس سے گانے بجاتے ہوئے گزرنا۔ بس ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بس پڑھائی اور کیریئر، اس کے سوا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نوجوانوں کو خواہشات میں لگا لیا گیا۔ نمبر 3، جہاں انسان توحید پر قائم نہ رہ سکے وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ ایمان کی متاع سمیٹ کر وہاں سے نکل جاؤ، جیسے یہ نکل گئے تھے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ۔ چوتھا سبق اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ سائنس اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے حکم سے اس کے قوانین میں رد و بدل ممکن ہے۔ کتنا عرصہ خوراک پانی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس ضمن میں اصل حکم اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ سائنسی اعتبار سے 309 سال انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ نمبر 5، یہ غار کشادہ تھا۔ سورج کی مناسب گرمی، روشنی اور تازہ ستھری ہوا انہیں میسر رہی۔ یہ اللہ کے مہمان تھے، اللہ نے ان کے لیے سارے انتظامات کر رکھے تھے۔ کروٹ بھی دلواتے رہے اتنے عرصے میں۔ یہ ان کی کرامت ہے، سورج کا کسک کے جانا، پیشاب پخانے کا نہ آنا، جسموں کا خراب نہ ہونا، بھوک پیاس کا نہ لگنا۔ کرامات الاولیاء حق۔ اصحاب کہف قرآن کریم کے رجسٹرڈ اولیاء ہے، لیکن غیبدان نہیں ہے۔ اذا لبثنا یوما او بعض یوم، سویا ہوا ولی دنیا کے حالت سے خبر نہیں ہے کہ کتنے مدت گزر چکی ہے۔ تو جو ولی دنیا سے گیا ہو، قبر میں دفن ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مشرکین کی عقلیں خراب ہو گئی۔ عزیر علیہ السلام پیغمبر ہے، 100 سال زمین کے اوپر رہے۔ فامات اللہ 100 عام۔ فرشتے نے کہا کم لبث، کہتے لبثت یوما او بعض یوم۔ غیر مدفون، دفن بھی نہیں ہوا، زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو دنیا کے حالت کا پتہ نہیں ہے۔ اصحاب کہف بھی سو رہے ہیں، مرے ہوئے بھی نہیں ہیں، ان کو دنیا کی حالت کا پتہ نہیں ہے۔ نمبر 6، صحبت اور محبت اور چوکیداری کے لیے کتا ان کے ساتھ رہنے کی بنا پر قرآن میں اس کا ذکر ہوا۔ صلحاء کی صحبت اور محبت اختیار کی جائے۔ پیغمبروں کی دعا میں یہ بات ملتی ہے، الحقنی بالصالحین۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی قابل ہے کہ ہماری شریعت میں جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ 7واں سبق، سو کر
اٹھے تو کانی کے لیے مانگا، از کا تو آمن کا پاکیزہ کانا لے کر آؤ، کئی بتوں کا چڑھاوا نہ ہو، مادی اعتبار سے بھی پاک ہو۔ نمبر 8، کل کے جلاوطن مجرم یکایک محبوب و مطلوب برگزیدہ ہو گئے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وقت کا اتار چڑھاؤ دیکھیے، یہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا۔ وقتی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ساری دنیا اس صحابہ کرام کو بے پناہ محبت و احترام و تعظیم دیتی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام ہی مجرم تھے، اب قیامت تک دنیا کے محبوب ہے، اور اس وقت یہ چند نوجوان حکومت کے مجرم تھے، اور بعد میں پھر وقت نے پلٹکایا تو اب یہ قیامت کے لیے رول ماڈل گزر گئے۔ نمبر 9، یہ کہانی اہل باطل کل اور آج کے اہل باطل کے لیے سامان عبرت و سبق ہے، اہل ایمان کے لیے پیغامی تسلی ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ نمبر 10، زندگی، موت کے بعد زندگی اللہ کے لیے اتنی سادہ اور آسان بات ہے، کئی سو سال سلا کر تازہ دم اٹھا دیا۔ نمبر 11، اس دور میں بھی قبریں پوجنے کے شوقین موجود تھے، لہٰذا واقعہ سے سبق لینے اور توحید پر پختہ ہونے کے بجائے ان پر عبادت گاہ بنانے چل پڑے تھے۔ احادیث میں قبروں پر مسجدیں بنانے، عمارت بنانے، چراغ روشن کرنے، مجاور بن کر بیٹھنے، عرس لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ بخاری و مسلم۔ بخاری و مسلم احکام الجنائز۔ اس طرح اس صورت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء کی کرامت برحق ہے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس صورت میں ربط القلب کا ذکر ہے، ربط القلب۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، بادشاہ کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل کو مضبوط کیا۔ ربط القلب جب مومن خطرناک موڑ پر ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تسلی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ربط القلب۔ دجال کے فتنے کے حوالے سے اس واقعہ کا بہت بڑا تعلق ہے۔ غور و فکر کے نتیجے میں یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں رہا کہ فتنے دجال جب احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے تو بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ دنیا میں اس وقت حق و باطل کا جو معرکہ برپا ہے وہ عیسائی یہودی قوتوں کا اسلام کے خلاف ایک اتحاد ہے۔ فلسطین، کشمیر، وسط ایشیائی مسلم ریاستیں، چیچنیا، بوسنیا، کوسو، افغانستان، عراق اور اب شام اور پاکستان تو ایٹمی قوت کی جرم میں ٹارگٹ ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے۔ دنیا کفر جن کے پس پردہ یہود امام بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جتنی بھی جنگیں ہیں یہ سب صلیبی ہے۔ فلسطینی بیچارے غلے سے لڑ رہے ہیں، شام میں کتنے مظالم کیے گئے، اور اب کورونا وائرس کے آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو فتنہ دجال کے حوالے سے اس اصحاب کہف کے قصے کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ایک لفظ وَلَتَلَطَّفْ، اپنے ساتھیوں کو بھیجا، ایک ساتھی کو بھیجا، اس سے کہا کہ احتیاط کرنا۔ یہ قرآن کا وسط بیچ ہے، اور قرآن کے اکثر نسخوں میں اس لفظ کو بڑی جلی حروف سے لکھا جاتا ہے۔ وَلَتَلَطَّفْ کا معنی کیا ہے؟ ہوشیاری، لطافت، غیر محسوس طریقے سے کام کریں۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو اس بات سے بے خبر کہ سوئے ہوئے کتنے سال گزر گئے، وہ اس خیال میں تھے کہ باہر نکلے
تو بادشاہ کی جاسوس ایجنسیوں کے لوگ ان کا پیچھا نہ کرے، ہمارے یہاں ہونے کی خبر کسی کو نہ مل جائے۔ اس لیے کہانی کے لیے ساتھی کو شعر بھیجا، کہا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کسی کو ہمارا پتہ چل جائے۔ تو یہ دجالی فتنے کے اعتبار سے بہت لطیف اشارہ ہے، جسے سمجھنا زیرکی، احتیاط اور ہوشیاری سے کام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اس لفظ کو بڑا موٹا جلی حروف سے لکھا گیا ہے، لیکن مسلمان اپنے سارے راز کافروں کو بتا رہے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں وقت کے تقاضوں کے مطابق کچھ ڈھیل اور آسانیاں کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا، آپ نے اس کو مسترد کیا، 27 نمبر آیت۔ اسی طرح وی آئی پیز تبلیغ، دعوت میں وی آئی پیز کو الگ دعوت دینا اور غریبوں کو الگ کرنا، اس کی اجازت ہے کہ امراء کی الگ مجلسیں کی جائے اور غریبوں کے الگ، جو اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی مزاج اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ بار بار یہ بات سمجھائی گئی۔ سورۃ انعام 52 نمبر آیت۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا نظام حج میں احرام، نماز میں صفحے گریڈ کے اعتبار سے نہیں بنتی، اور اسی طرح حج میں ایک لباس ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی دعوت میں، اس کی تعلیم میں غریب امیر برابر ہے۔ آج کل بعض داعی وہ اپنی دعوت، ان کی دعوت وی آئی پیز تک محدود ہے۔ کرکٹر اور گلوکار اور اداکار اور اس طرح کے نامور لوگ، مالدار لوگ، نہ غریبوں کے پاس کبھی وہ دیکھے گئے، نہ کسی غریب بستی، کسی غریب علاقے میں وہ گئے، اور نہ کوئی غریب ان کے ساتھ سلام کر سکتا ہے۔ ذرا بعضی پیر حضرات، ان کے مجلسیں بھی، مرید بھی پوش علاقوں میں ہوتے ہیں، کسی غریب علاقے میں کوئی پیر صاحب نہیں جاتا ہے۔